اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے۔ بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اللہ سے ڈرو اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے لیے ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے موزوں ہوں ان میں سے 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو اس طرح کی صورتحال میں بھی ایک ہی بیوی رکھو، یا پھر لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو، اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو مہر کے طریقے سے۔ پھر اگر وہ اس میں سے تمہارے لیے اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کو البتہ تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں تو اپنے وہ اموال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں، ان سے فراغت کے ساتھ ان کو کھلاؤ پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کرو، اور نکاح کی عمر کو پہنچنے تک ان یتیموں کو جانچتے رہو۔ پھر اگر ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس اندیشے سے کہ بڑے ہو جائیں گے ان کے مال اڑا کر اور جلد بازی کر کے کھا نہ جاؤ۔ اور یتیم کا جو سرپرست غنی ہو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو وہ اپنے حق کے خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، ورنہ حساب کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پر۔ لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی اعزاء اور یتیم اور مسکین وہاں آ جائیں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان سے بھلائی کی بات کرو۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے۔ سو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کریں۔ سنو، خبردار رہو، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور ان قریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، لیکن ترکے کا 6واں حصہ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو 3واں حصہ اس کی ماں کا ہے اور باقی اس کے باپ کا۔ لیکن اس کے بھائی بہن ہوں تو ماں کے لیے وہی 6واں حصہ ہے اور باپ کے لیے بھی وہی 6واں حصہ۔ یہ حصے اس وقت دیے جائیں جب وصیت جو اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اس لیے کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ان کے ترکے کا 1/4 تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہیں اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ان کا ہے، جبکہ وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔
اور ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے، اور باقی اس کو ملے گا جسے وارث بنایا گیا ہے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے، وہ بڑا نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان کا لحاظ کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی ٹھہرائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھیں گے انہیں وہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہے۔